ہم میں سے جو پاکستان میں بڑے ہوئے انہیں کریانے کی دکانوں کی اہمیت کا اندازہ ضرور ہوگا۔ چائے کے لیے دودھ کا ڈبہ ہو یا کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹیپ، اس دکان سے پیر ہو یا اتوار، صبح ہو یا شام، ہر چیز ملا کرتی تھی۔ برطانیہ میں اسی طرح کی دکانوں کو کارنر شاپس کہا جاتا ہے۔ یہ شاید کریانے کی دکانوں سے تھوڑی فرق ہیں کہ انہیں کھولنے کے لیے لائسنس چاہیے، ان پہ لاگو کچھ سخت قوانین ہیں اور وغیرہ وغیرہ، پر ان کا مقصد وہی ہے، ایک محلے علاقے میں ضروری اشیاء رکھنے والی وہ دکان جو اکثر کھلی ہی ملتی ہے۔ یہ لگ بھگ 50,000 ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد کے اونرز پاکستانی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ 60 اور 70 کی دہائی میں کئی پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی مختلف وجوہات کی بنا پر برطانیہ آئے۔ یہ ایک انڈسٹریل دور تھا جب صنعتوں میں بے شمار نوکریاں تھیں، پر 70 کی دہائی کے اختتام پہ بہت سی صنعتیں بند ہوئیں اور کئی لوگ اس کے نتیجے میں بے روزگار۔ میرے نانا 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان سے برطانیہ آئے تھے۔ انہوں نے اسٹیل کی ایک فیکٹری میں کام کیا، لیکن بعد میں بہت سے لوگوں کو نکال دیا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے کارنر شاپس میں یا تو کام کرنا شروع کیا یا اپنی جمع پونجی جوڑ کر چھوٹی سطح پر کارنر شاپس کھولیں۔ کئی نے شاید پسند سے نہ کھولی ہوں، لیکن یہ ایک سادہ ذریعہ معاش تھا جس کے لیے زیادہ تعلیم اور ڈگریوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ان دنوں میں تو وائٹ کالر جابس کے لیے کوشش کرنا سب سے پڑھے لکھے جنوبی ایشیائی تارکین وطن کے لیے بھی آپشن نہیں تھا۔ یونیورسٹی کی ڈگریوں کے باوجود ان کی تعلیمی قابلیت کو برطانیہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ کئی لوگ کارنر شاپس کے کاروبار میں اس لیے بھی آئے کہ وہ کسی کارنر شاپ چلانے والے رشتہ دار، دوست، ہمسائے کو جانتے تھے۔ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ۔ یہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب امیگرینٹس کے ساتھ امتیازی سلوک اور نسل پرستی عروج پہ تھی۔ اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ کی وجہ سے ساؤتھ ایشینز کے لیے کام ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ ایسے وقت میں اپنا کام کرنا اس سب سے بچنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ خیال کہ آپ کے کام کی قدر نہیں کی جاتی، یہ خیال کہ آپ کو آپ کے سفید فام ساتھیوں کی طرح معاوضہ نہیں دیا جاتا، اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ جنوبی ایشیائی افراد نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ آج کئی ساؤتھ ایشین رن کارنر شاپس کئی دہائیوں پرانی ہیں۔ ڈسپائٹ آل آڈز یہ دکانیں کامیاب ہوئیں۔ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ 8 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕੌਰਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੋਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਡੈਡ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। میرے والدین نے 1983 میں اپنی دکان خریدی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے بڑھایا، اس میں ایکسٹینشن کی، اس میں پوسٹ آفس بھی شامل کیا۔ کارنر شاپس کی ان 4 دیواریوں میں امیگرینٹس کی کئی پیڑیاں پروان چڑھی ہیں۔ جو کبھی بچے تھے وہ شیلفوں پر سامان رکھتے بڑے ہوئے ہیں۔ ستمبر میں میرے پیدا ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی میری اماں واپس دکان پر کام کرنے لگی تھی، تو بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ میں نے اپنے پہلے قدم دکان میں ہی اٹھائے تھے۔ اب میں 40 برس کی ہوں اور اب بھی یہی ہوں۔ یہ کارنر شاپس صرف کارنر شاپس نہیں ہیں، یہاں صرف آپ کو ساری دکانیں بند ہو جانے کے بعد وہ بھولی ہوئی ضروری چیز ہی نہیں ملتی، بلکہ ایک اجنبی سی دنیا میں ایک چھوٹی سی جانی پہچانی دنیا بھی ملتی ہے۔ ਅਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ۔ اس سے بھی زیادہ شاید اہم بات یہ ہے کہ یہ کارنر شاپس ایک طرف کلچرل انٹیگریشن یعنی ثقافتی میل ملاپ کا ثبوت ہیں، تو دوسری طرف ایک ایسے ماضی کی یاد ہیں جو خاصا مشکل تھا۔ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੋਬਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਈਫਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਨੈਵਰ ਸੇ ਦਾ ਸਲੀਮ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਸ کی شاپ چل جا۔ آج کے بدلتے دور میں جہاں بڑے سپر سٹورز کا غلبہ ہے اور اگلی نسلیں جن کی خواہشات اور ان کو میسر موقع پچھلی نسلوں سے بالکل فرق ہیں، ان کارنر شاپس کا مستقبل کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔
जनूबी एशियाई अफराद की कॉर्नर शॉप्स ने गुज़श्ता बरसों में बड़ी इस्तिकामत दिखाई है। वो रिसेशन से गुजरी हैं, उन्होंने ऑस्टेरिटी या किफ़ायत शुआरी के इक़दामात को भी बर्दाश्त किया है। बड़ी कंपनीज, बड़ी कॉरपोरेशंस कॉर्नर शॉप्स के वजूद के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। पर एक बात ज़रूर है कि ये कॉर्नर शॉप्स उन इमिग्रेंट्स जो कि एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर आए थे, उनकी हिम्मत और हौसले की अक्कास हैं। और ये कॉर्नर शॉप्स बहुत सी चीज़ों की तरह बरतानवी मुआशरे में एशियाई बरादरी की कंट्रीब्यूशन की दलील हैं। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਰਨਰ ਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।